آپ پر جو مقدمہ ہوا نقص امن کے تحت، ہاں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک مذہبی پرسنالٹی اس کے اوپر 295C لگی۔ علماء دین نے اپنے مسلک کے اختلاف سے بالا تر ہو کر میرے حق میں فتوے دیے۔ کیا کسی سے اگر سہون ایسا ہو جاتا ہے، شریعت میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس شخص کی معافی ہو سکے؟ 295C ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہے، یہ سمپل میجورٹی کے ذریعے ایک ڈکٹیٹر نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے داخل کی تھی۔ جان بوجھ کر تو چھوڑ دیں، انجانے میں بھی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم شکر گزار ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ توہین کے مقدمات کی صورتحال، اور خاص طور پر وہ بھی ابھی اس مقدمے کے تحت ملزم ہیں، ضمانت پر رہا ہے، ابھی ان کے حق میں فیصلہ آئے گا یا ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس توہین کے اس مقدمے کے ملزم کے طور پر کیا محسوس کیا، کیا کچھ دیکھا، اور پھر ہم اور باتیں بھی کریں گے اسی حوالے سے، کیونکہ اتفاق سے مرزا صاحب جیل میں ان لوگوں سے مل چکے ہیں جو انہی کی طرح ملزم ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذیلی عدالتوں سے سزا پانے کے بعد پہنچے ہیں، کچھ لوگ جوڈیشل پر ہیں، کچھ لوگوں کے مقدمات ابھی چل رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ انجینئر صاحب۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر شروع میں جو مقدمہ ہوا وہ تو نقص امن کے تحت ڈی سی صاحب کی ایک درخواست تھی، یا کہ آپ جو ہیں وہ انتظامی طور پر ایک مسئلہ بن رہے ہیں، لیکن وہ مقدمہ فوری طور پر تبدیل ہو گیا توہین میں۔ ہمیں پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد کہ آپ پر توہین کا مقدمہ بھی ہو گیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا، چونکہ نیشنل میڈیا تو اس پہ بات نہیں کر رہا تھا، کہ قرآن بورڈ اور اسلامی نظریاتی کونسل اور اس طرح اور دیگر جو اکا دکا ہمارے بات کرنے والے ہیں موضوعات پر، علماء، ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی۔ تو اس سے پہلے تو یہ نظیر نہیں تھی کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اب یہ ایک نئی نظیر بن گئی ہے کہ آپ نے ایک حوالہ دیا، اور اس حوالے کا ٹھیک ہونا آپ پر لازم نہیں آتا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ حوالہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک حوالہ ہے جو غلط العام ہے، یا کتابوں میں درج ہے، یا لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے، وہ ایک حوالہ ہے۔ اس حوالے کو آپ نے نقل کر کے جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، شاید وہ بات نہ ہو سکی، لیکن صورتحال کے الزام تک پہنچ گئی۔ میں ایک طالب علم ہوں، زیادہ نہیں تو میں 20 ایسی کتابیں آپ کو ضرور تجویز کر سکتا ہوں کہ جن میں ہمارے بہت سے جید علماء نے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر ہم ان پہ گرفت کرنے جائیں گے تو وہ قابل گرفت ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش ہے، یا یہ آپ کی زبان بند کرنے کا کوئی حربہ تھا، یا یہ سوسائٹی کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر مجھے بتائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری اسٹیٹ کا فیلیور ہے، اور مجھ سے سٹارٹ نہیں ہوا، سینکڑوں لوگ اس کے وکٹم ہیں۔ آپ نے مجھے خود بتایا کہ 130 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کے الزام میں قتل ہو چکے ہیں، 1947 سے لے کر ابھی تک۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا جھوٹا الزام والا معاملہ ہو۔ ہاں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے اس اعتبار سے کہ ایک مذہبی پرسنالٹی جو دین کی خدمت کر رہا ہے اور جس کے عقائد و نظریات لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے اوپر 295C لگی ہے۔ اس سے پہلے کبھی 295C کسی مذہبی پرسنالٹی کے اوپر نہیں لگی جسے دنیا جانتی ہو اور اس کے عقائد و نظریات دنیا کے سامنے ہو۔ مجھ سے پہلے چونکہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب 103 دن گزار کے باہر کیسے آگے ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت کے اوپر، تو بھائی میری طرح کا 100% کیس پہلے کوئی ایگزسٹ بھی نہیں کرتا۔ کبھی آپ بتائیں کہ مولانا مودودی کے اوپر 295C لگی ہو، نعوذ باللہ، یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر لگی ہو، یا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیف صاحب کے اوپر، اگر ان پہ لگتی وہ 30 دن میں باہر آ جاتے۔ تو یہ موقع بھی تو پہلا ہے کہ ایک دین کی خدمت کرنے والے بندے کے اوپر لگی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے جو اپ رائٹ تھے اپنے مسلک کے اختلاف سے بالا تر ہو کر
انہوں نے میرے حق میں فتوے دیے. اور دیکھیں دیوبند مکتب اور اہل تشیع مکتب جو بالکل 180 ڈگری ہیں, دونوں میرے حق میں کھڑے ہوئے تھے ایز اے مکتب فکر, کیونکہ جامعہ بنوریہ سے جب فتویٰ نکلتا ہے جہاں 5000 اسٹوڈنٹس 76 ممالک کے پڑھ رہے ہیں, تو پھر سب کانٹیننٹ کا کوئی دیوبندی آپ کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا جب وہ آپ کے حق میں فتویٰ دے. پھر مفتی طارق مسعود صاحب جو اس وقت فیس ہیں سوشل میڈیا پہ دیوبند مکتب کا, وہ سامنے آئے. اہل تشیع کا فیس ہیں جواد نقوی صاحب, امین شہیدی صاحب, شہنشاہ نقوی صاحب, ان لوگوں نے میرے حق میں فتوے دیے. اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب بولے, وہ فیس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو اللہ کا شکر ہے کہ پبلک لیول کے اوپر بھی صرف ایک چھوٹا سا طبقہ تھا اسٹرانچ قسم کا مولویوں کا, بریلوی مکتب کا, وہ سامنے آیا ہوا تھا. ان کے بھی جو خاموش تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے, انہیں پتا تھا کہ اہل حدیث نقطہ نظر کی طرف سے وہ جو ہمارے معروف علماء ہیں حشام صاحب اور حسام صاحب جو ہے, ان کی طرف سے بھی آپ کی وہ آیا تھا, لیکن انہوں نے بس وہ شروع میں بیان دیا اور اس میں بھی انہیں کوئی توہین مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اسے گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ میں کرسچنس کو ونریبل کر رہا ہوں. حالانکہ پاکستان میں آلموسٹ 2.5 کروڑ کے قریب کرسچنز ہیں, کسی نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں نکالا کہ اس نے ہمیں ونریبل کیا ہے. کیونکہ جب کبھی ان کے چرچز جلتے ہیں یا ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو میں ان کے حق میں آواز بلند کرتا ہوں. انہیں پتا تھا کہ میں تو ہارمونی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, کہ آپ آخری پیغمبر مانتے ہو جان دا بیپٹسٹ کو, سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو, کیونکہ جیزس کرائسٹ کو تو عیسیٰ ابن مریم کو وہ خدا مانتے ہیں, انہیں وہ پیغمبر نہیں مانتے. ہمارے نزدیک آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے نزدیک یحییٰ ابن زکریا جان دا بیپٹسٹ کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے آپ اسے جھوٹا پیغمبر, اسے اینٹی کرائسٹ اور اسے دجال مانتے ہو. جبکہ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں اور ہم انہیں انسان سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک چرچ میں ایک انسان کی عبادت ہوتی ہے اور آپ کی نظر میں ہم بہت بڑے گستاخ ہیں کہ ہم نے آپ کے خدا کو انسان کے لیول پر مانا ہوا ہے. ہمارے خدا کو کوئی انسان کے لیول پہ مانے تو اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں ہم توہین کر رہے ہیں اور ہماری نظر میں آپ توہین کر رہے ہو. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے بشپ بھی ملے وہاں پہ اڈیالہ کے اندر. ایک تو میرے ساتھ قید تھے, جب میں اندر گیا تو وہ اس پہ ہنسے کہ یار یہ مقدمہ بنایا انہوں نے. پھر وہ اگلے دن ناشتے کے وقت بائبل اٹھا کے لے آئے اور انہوں نے وہ سارے ریفرنس دیے جو میں نے بیان کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے بھی تو ہمارے خدا کو انسان بنا دیا ہے, ہم آپ کو برداشت نہیں کر رہے. تو علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے بیان کرنا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پینک کر گئی. امپورٹ کیے گئے چند ایک اسٹرانچ قسم کے مدارس کے اسٹوڈنٹ گجرات سے, اس شخص کے مدرسے سے کہ جس نے آرمی چیف کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا, اس وقت باجوہ صاحب کا, اس وقت کے پرائم منسٹر خان صاحب کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا تھا اور کہا کہ ان کے خان سامعین کو زہر دے دیں, ان کے مالین کے اوپر حملہ کر دیں, اور بعد میں ایک ریٹن توبہ کر کے وہ سائٹ پہ ہو گیا. یہ اسی کا شاگرد ہے. اس نے اپنی زندگی میں بھی مجھے بہت تکالیف دیں اور ایف آئی آرز کٹوائیں, اور اس کے بعد اس کا یہ جو تھا شاگرد, اس نے میرے والد صاحب کے اوپر, ہمارے اکیڈمی کے امیر کے اوپر, ندیم ریاض صاحب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی. وہ بھی 6 مہینے تک ہم ذلت کاٹتے رہے اور پھر ہائی کورٹ سے جا کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوئے. اور یہ انہوں نے آخری حملہ کیا, میلاد شریف شروع ہونے والا تھا, اسی رات کو یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 150 کے قریب لوگ گھسا دیے. اور مجھے انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ اپنی فیملی کو شفٹ کریں اور خود بھی کہیں پہ شفٹ ہو جائیں. اور پھر اسی مجلس میں انہوں نے بیان بدلا اور ان کا کہ ڈی سی صاحب آپ سے اسی سلسلے میں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو دھوکے سے لے کے گئے نا, اور وہاں پر لے کے گئے تو وہاں پہ ڈی سی صاحب بیٹھے نہیں ہوئے تھے. بیسیکلی یہ پلان کر چکے تھے انہیں خوش کرنے کی خاطر, جو ریاست ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ابھی 3 دن پہلے آپ کو پتا ہے صرف ایک بیلٹ پیپر پھاڑنے کے اوپر 295 کا مقدمہ ہو گیا, کیونکہ اس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا, وہ اس بندے کا نام تھا. وہ کہتے ہیں اس نے توہین رسالت کر دی ہے. انشاءاللہ میں یہ نیکسٹ سنڈے کو جو آ رہی ہے 18 جنوری 2026 کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بھی موضوع بناؤں گا کہ یہ ہمارے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے کہ ہماری پولیس ریاستی ادارے کیسے پینک کرتے ہیں. میرے بعد بھی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا اور پھر اگلے دن اس وقت مجھے ڈیٹین کر کے انہوں نے میری حفاظت کی خاطر کہا 3-4 دن کے لیے اس ربیع الاول تک کے لیے 30 دن کا نکالا, لیکن اگلے دن ایف آئی آر ٹھوک دی. اور پھر ہمارے ٹیم ممبرز کو اور جیلم کے جو وکلاء تھے ان کو ڈرایا ہوا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, بات نہیں کرنی. حالانکہ 295C کے بعد خاموش رہنا تو
ان کے ساتھ ایگری کرنا تھا. پھر میں نے اپنی لیگل ٹیم بھی بدل لی جب میں NCCA کے پاس گیا, اور الحمدللہ ہم نے اپنا مقدمہ لڑا. اگرچہ 2 دفعہ سیشن کورٹ سے ہماری بیل ریجیکٹ ہوئی, 1 دفعہ ہائی کورٹ سے واپس ہوئی, اور نظر آتی کونسل اس نے ایک فتویٰ جاری کر دیا. حالانکہ وہاں پہ 17 لوگ جو تھے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ مخالف تھے, 3 صرف فتوے کے حق میں تھے, لیکن یہ 3 17 پر غالب آئے. ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو سب نے سائن کیے, سارے کے سارے مجرم ہیں. اور اس سے بھی پہلے قرآن بورڈ فتویٰ نکال چکا تھا. جس طرح کاپی پیسٹ ہوتا ہے, الفاظ بھی کاپی پیسٹ ہوئے ہیں, یعنی یہ سارے ایک پیج کے اوپر تھے. اور پھر اللہ نے ان کی ذلت اس طرح لکھی جب انہوں نے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے سامنے ایک جھوٹی تقریریں کرنا شروع کر دیں اور ذلت کمائی. اور وہ بھی مسکرا رہے تھے. میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھا جب وہ کہہ رہا تھا 30 لاکھ اسٹوڈنٹ لے آؤں گا. تو 30 بندے نہیں اکٹھے کر سکتا, 30 لاکھ کہاں سے لے کے آئے گا, اکیلا مدرسہ. تو وہ بھی مسکرا رہے تھے. اور اس سے بڑی بات کہ وہ 2500 علماء وہ تقریر سن رہے تھے کہ جو ان کا خون کھلا دے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو یہی تو ان کا عقیدہ ہے. پیام پاکستان میں 1500 علماء نے یہ بات نہیں لکھی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے, چندہ دینا درست ہے, ایک دوسرے کی مسجد میں جانا درست ہے. یہ نہیں لکھا, باقی سب کچھ لکھا ہوا ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے خلاف 295C کا مقدمہ ہے اور جس کے 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں, یا تو سزائے موت ہے یا آدمی بری ہو جائے, تیسرا تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں. جی اب نہیں ہے. تو کیا خوف محسوس ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھے مار تو نہیں دیں گے یہ؟ یقیناً یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. مجھے بتائیں پلانٹ ارتھ پہ 295C سے بڑی کوئی دفعہ ہے؟ 302 سے بھی نکلنے کے چانس ہیں پاکستان کے قانون میں بھی اور شرعی طور پر بھی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی آپ دیں گے جسے دیت کہا جاتا ہے, یا پھر ورثہ معاف کر دیں. 295C میں تو معافی ہے ہی نہیں ہے. اور پریکٹیکلی 295C کی سزا اتنی بڑی ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں یورپین یونین کی وجہ سے سزائے موت موقوف ہے. تو مر جائے تو بندے کو صبر آ جائے. اب جو 18 20 22 سال کے بچے قید ہیں وہ قتل ہو جائے تو گھر والوں کو صبر آ جائے, لیکن اگر ان کی عمر 60 سال یا 70 سال ہے وہ تو 40 سال کے لیے لائف ان پریزن ہے, کیونکہ دوسری سزا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی اس طرح دی کہ میں نے 48 ایئرز کی ایج میں 4 اکتوبر 2025 کو میں 48 ایئر میری ایج مکمل ہوئی. اب 2026 میں الحمدللہ میں اکیڈمی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا میں نے 48 ایئرز میں اتنا کام کر دیا ہے کہ اب مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام ایسا کرنا تھا, یعنی کہ بابوں کی منجی جو ٹھوکنی تھی کوئی کام رہ گیا. اور میں نے ختم نبوت کا مقدمہ جو لڑنا تھا الحمدللہ لڑا. اور ہماری ویڈیوز میرے اندر جانے کے بعد بھی صرف میں فزیکلی بند تھا, آواز تو میری اور زیادہ گونج رہی تھی, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں, اپنی لیگل جنگ کروں گا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب اندر ہی رہوں گا, کیونکہ جب آپ کو پہلا بندہ وہ ریسیو کرے جو کہے کہ میں 295A میں اور 298 کے اندر پچھلے 8.5 سال سے قید ہوں, دوسرا بشپ صاحب آپ کو مل کے کہے میں 13.5 سال سے 295C میں قید ہوں اور سزائے موت ہوئی بھی ہے مجھے, تو آپ وہاں پہ اس ماحول کے اندر کیا آبزرو کریں گے؟ اور آپ کے پڑوس میں وہ بچے ہوں آلموسٹ کوئی 150 کے قریب, جن میں سے کئی ایک کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے, تو آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں. اور سب نے کنکلوڈ کیا ہوا تھا. یہ تو باہر بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں نا, میرے تو سر میں انہوں نے گولی ماری ہوئی تھی, مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے نکال لیا, اور یہ سمجھتے ہیں سارا ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے. اگر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے تو بھائی آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی اور آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی اور آپ کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بھی یہ والا ڈرامہ کرے, تاکہ 4 بندے ان کی بھی بات سن لیں, کیونکہ ان کو مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے. تو اگر اس طرح مشہوری ملتی ہے تو آپ لوگ لو. مجھے آج سپریم کورٹ بھی چھوڑ دے, ڈاکٹر صاحب آپ کی تو فیلڈ ہے, مجھے بتائیں کیا عوام الناس کی نظر میں بے قصور ہو جاؤں گا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں ہوں گا. تو مجھے تو لائف ٹائم ڈیمیج پہنچایا ہے ریاست نے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا یا مجھے نون لیگ نے لانچ کیا, انہیں شرم کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ان کی اولاد کو اس طریقے سے کوئی لانچ کرے اور وہ ذلت کمائیں. جو تکلیف میرے ماں باپ نے کاٹی ہے, میرے بیوی بچوں نے کاٹی ہے اور مسلسل کاٹ رہے ہیں, اور میرے ٹیم ممبرز ان کی فیملیز بھی کاٹ رہی ہیں. اس پہ بہت ساری میں نے جیسے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ میں 1995 سے اس پہ کام کر رہا ہوں, اور میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے, کچھ واقعات ہمارے سامنے تھے, کچھ اخبارات میں آئے. جو اس میں سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت آپ کو بے گناہ ثابت کر دیتی ہے, آپ کو سزا بھی نہیں ہوتی, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں بے گناہ ہو جائے.
یہ تو بدقسمتی جی ہے ایسے ہمارے ہی، ساتھ. ایسے ہی. آپ نے اس موقع پر ایک بہت اہم بات کی ہے اور ایک نئی بحث چھیڑی ہے جو بحث کسی نے آج تک نہیں کی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کیس میں توبہ کی شک شامل کی جائے. جی بالکل. آپ ذرا ایلیبوریٹ کریں گے کہ یہ ہم نے تو یہی سنا ہے علماء سے اور سب لوگوں سے کہ یہ اتنا بڑا خدا نخواستہ جرم ہے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. اور جب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی نے اس سبزی کے بارے میں بد تہذیبی کا جملہ بولا کدو کے بارے میں تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اور ہم تو ایسا بھی سنتے ہیں بہت ساری ایسی مخیر العقول قسم کی چیزیں سنتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں. کیا کسی سے اگر سہون ایسا ہو جاتا ہے یا ایسا قول نقل کر دیتا ہے یا ایسی تحریر اس سے جو ہے اس کی بے حرمتی ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس شخص کی معافی ہو سکے یا اس کو معاف کیا جا سکے یا ایسی قانون سازی ہو سکے اس موضوع پر کہ جس پر الزام لگا ہے اس کے پاس گنجائش ہو کہ وہ معافی مانگ لے تحریری یا زبانی؟ میں اس پہ ایک وضاحتاً آپ کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سننا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس میں ایک بنیادی بات کہوں. بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا میرے خلاف کہ جس طرح یورپین یونین یا IMF یا FATF کی طرف سے یہ زور لگایا گیا کہ توہین مذہب کی دفعات پاکستان کے آئین سے نکالی جائے اور وہ کہتے ہیں یہ انجینئر صاحب ان کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. بھئی میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو نکالیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ اس میں توبہ کی شک ڈالیں. لہٰذا میں ان کے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہوں, میں قرآن و سنت کے ایجنڈے کے اوپر ہوں. آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگان دین نے آپ کو جعلی فتوے تھمائے. اب مجھے بتائیں کدو نہ کھانے کے اوپر یہ کہنا کہ جی قاضی ابو یوسف نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا, تو قاضی ابو یوسف نے اگر یہ کام کیا تو ہمیشہ کی جہنم کمائی ہے انہوں نے. قرآن میں لکھا ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. تو اپنے بزرگوں کو اگر جہنم میں جانے سے بچانا ہے آپ نے تو اس قسم کے واقعات آپ نہ سنائیں. یہ بالکل جھوٹے واقعات انہوں نے, اور یہ اس وقت کے فتوے ہیں جب ہم دنیا کو رول کر رہے تھے. اس وقت تو ہماری سٹیٹ آف مائنڈ ہی کچھ اور تھی نا. آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں نا. جب عباسی حکومت عروج پہ تھی, 3 بر اعظموں میں چھائی ہوئی تھی اور سپر پاور تھی, اس وقت ہم نے یہی فتوے دینے تھے کہ جی کوئی ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بات غلطی سے بھی کر دے تو ہم اس کو قتل کریں گے, توبہ بھی قبول نہیں کریں گے. تو یہ سارے فتوے ہیں, قرآن و سنت کی کوئی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی جو اپنے اسٹوڈنٹ میں بیٹھ کے جب ایک نمک حرام پولیس آفیسر نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اس وقت کے گورنر کو قتل کر دیا. حالانکہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ نوکری چھوڑتا اور اس کے بعد یہ کار خیر میں حصہ ڈالتا. اور جن لوگوں نے ان کے نام کے اوپر ایک جماعت بنائی انہوں نے اپنے بچے نہیں اس کام کے لیے لانچ کیے, انہوں نے دوسروں کے بچوں کو یوز کیا. تو اس وقت میں جب کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی ایک سٹنگ گورنر کو قتل کرنے کی, تو میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یار آپ لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو ایک رنگ پہناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں. اسی دوران تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی. ان کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فقہ حنفی میں تو سزا قتل ہے ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ حنفی اسٹیٹ ہے پریکٹیکلی تو بنی ہوئی, کیونکہ دیوبندی بریلوی دونوں حنفی ہیں, دونوں کو ملائیں تو 80% پاکستانی تو یہ بنتے ہیں. ان کے اپنے امام کے نزدیک سزائے موت نہیں ہے, گستاخ رسول کی سزا, تو یہ تو سزا خود بخود فقہ حنفی کے خلاف ہے. قرآن و سنت میں کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک میں اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک جو حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور ان تینوں کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یار اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ سے اس کی معافی ہو جائے گی. انبیاء کی گستاخی, اہل البیت کی گستاخی, صحابہ کی گستاخی, یہ تو چھوٹی چیز ہے نا. تو اس کی تو جڑ قرآن میں موجود ہے کہ اگر کسی سے گستاخی ہو جائے جانے یا انجانے میں, اگر وہ توبہ کرتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں 295C ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہے,
یہ سمپل میجورٹی کے ذریعے ایک ڈکٹیٹر نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے داخل کی تھی، اور اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. آج بھی 295C کو ختم کیا جا سکتا ہے سمپل میجورٹی سے، صرف نون لیگ بھی ختم کر سکتی ہے کیونکہ یہ 2/3 کے ذریعے ایڈ نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ختم نہ کریں، اس میں توبہ کی شک ڈالیں. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ 3 دن اسے دیے جائیں گے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جا رہا ہے؟ یہ تو سالوں اس کو پھینکتے ہیں اور پھر ایکویٹل کرواتے ہیں 13.5 سال کے بعد بشپ صاحب کا، اور وہ 5 سال کے بعد اس بچی انیکا کا. ٹھیک ہے، زندگی کے آپ 13.5 سال 10 سال 5 سال ایک بندے کے چھین لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ پہ مقدمہ غلط تھا. یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے انجینئر صاحب. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تیقن ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ توہین رسالت ہوتی ہے. بہت سارے ایسے گروہ بھی ہیں جن کے پاس بہت سارا مواد بھی ہے، یقینی طور پر ان FIRs کی شکل میں ہے یا کہیں سے بھی آیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی اس ملک میں توہین ہوتی ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو چھوڑ دیں، انجانے میں بھی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، دماغ میں بھی نہیں کسی کے آتا. وہ جس کیڈٹ بچے کی ماں کی سٹوری آپ نے کور کی، جس نے بھی دیکھی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. اس کا ایک جملہ بڑا تڑپا دینے والا تھا کہ میں نے پوچھا یہ توہین مذہب کون سی دفعہ ہوتی ہے؟ یعنی ہمیں تو نام بھی نہیں پتا اور آپ لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگا رہے ہیں. یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کرسچن کوئی ہندو بھی نہیں سوچ سکتا مسلمانوں کے ملک میں کہ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرے. چلے ان کو تو چھوڑ دیں. آج تک کسی نے بابا گرو نانک کو، جو ہمارے عقیدے کے مطابق ایک ایسے عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیا کبھی کسی مسلمان نے بابا گرو نانک کو گالی دی ہے؟ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی کرسچن ہمارے پیغمبر کو گالی دے گا، جانے یا انجانے میں؟ اچھا، اب رہے وہ کیسز جو ہیں، ان کیسز کا منظریہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ انٹینشن کیا تھی. سب سے بڑے گستاخ وہ ہیں جنہوں نے یہ گستاخی والے گینگ بنا کے لوگوں کو گھیر کے اس معاملے میں ڈالنا شروع کیا. ہاں چند ایک کیسز ہیں، اور وہ کیسز بھی اس طرح ہیں کہ کئی لوگوں کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے. اور صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے، اور جامع ترمذی میں نبی الاسلام سے حدیث روایت کی ہے مولا علی نے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے: مجنون شخص جو پاگل ہے، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 نابالغ. تو جن لوگوں سے قلم ہی اٹھا ہوا ہے اگر وہ کوئی کلمات بول دیتے ہیں تو ان کے اوپر کیسے گرفت ہوگی؟ ہمارے پڑوسی شہر صرف ایک بیچ میں جہلم کا پل سرائلمگیر میں شہزاد نام کا ایک لڑکا ہے، امریکن نیشنل. اس کے والد صاحب اس اتوار کو مجھے مل کے گئے ہیں. اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ کبھی کبھار اس طرح کی باتیں کرتا تھا. ڈاکٹرز نے اسے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جیل کے ڈاکٹرز نے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بورڈ بنا اس نے پاگل ڈکلیئر کیا ہے. اڈیالہ میں وہ توہین مذہب کے کیس میں پھنسا ہوا ہے. کیوں؟ جج جو ہے وزن نہیں اٹھا سک رہے، اسے سزائے موت سنائی ہوئی ہے سیشن نے، اور ہائی کورٹ میں اس کی بیل نہیں لگ رہی. جولائی 2025 کے اندر اس کو سزا ہوئی ہے، ابھی تک اس کی بیل نہیں لگ رہی. حالانکہ نہ اسلام کی روح سے نہ پاکستان کے قوانین کی روح سے اس کو ایک دن بھی اڈیالہ میں رکھا جا سکتا ہے. تو یہ اس قسم کے تو کیسز ہوتے ہیں. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی گستاخی پہ مبنی کوئی پوسٹ کسی نے شیئر کر دی، حیران کن بات ہے وہ ساری پوسٹس ایک طرح کی ہیں، ایک طرح کی ہی لڑکیاں ہیں. وہ ہمارے ہیومن رائٹس کے سیکرٹری جنرل ہے پاکستان کے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، رانا صاحب. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں جاتا ہوں کیمپ جیل لاہور میں اور اڈیالہ میں تو پھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ میں سے کون کون سا بچہ ہے کہ جس کا ایمان نے خراب کیا ہے؟ وہ ایمان نامی لڑکی ہے، ساروں جگہ ہی نظر آتی ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک تو ہماری وہ سسٹر ہیں ایمان مزاری جو ماشاءاللہ مظلومین کے حق میں ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک جعلی ایمان ہے جس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی بے ایمان آدمی ہے جس نے ایمان لڑکی کا روپ دھارا ہوا ہے، اور وہ ساروں کو گھیرتی ہے. اور مقدمہ وال آپ چیک کریں کہ ایک مقدمے میں ایک بندہ پنڈی سے ہے، دوسرا حافظ آباد سے ہے، تیسرا جیلم سے ہے، چوتھا کراچی سے ہے. سارے ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور سب پہ ایک طرح کی FIRs ہیں، اور کئی لوگوں کے تو موبائل بعد میں ریٹریو کیے گئے، مقدمے پرانے ہیں، فرینزک میں آپ دیکھیں. اسی لیے جا کے پھر ہائی کورٹ میں یہ چیزیں فارغ ہوتی ہیں. جہانگیری صاحب نے آلموسٹ 38 بیل دی ہیں میرے جانے کے بعد. جب یہ معاملات ہائی لائٹ ہوئے ہیں الحمدللہ، تو آپ ہماری برکت کہہ لیں اگر کوئی صوفیوں کے ماننے والے ہیں، ورنہ ہماری دعائیں کہہ لیں، یا میری وجہ سے یہ کیس ہائی لائٹ ہوا
47 بیلز ہوئی ہیں، ان میں سے 38 جہانگیری صاحب نے دی ہیں، 2 محسن اختر کینی صاحب نے دی ہیں، ایک صداقت علی خان صاحب نے دی ہے اور ایک وحید خان صاحب نے. اور اللہ کا شکر ہے اب یہ ایک معاملہ اس اعتبار سے کھلنا شروع ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کیسز کو دیکھا جائے صحیح طریقے سے، فرینزک، یہ خود ہی فرینزک کرتے ہیں، اس کا خود ہی رزلٹ نکالتے ہیں. مجھے اندر ایک بندہ ملا، لڑکا دیندار، داڑھی رکھی ہوئی، 2 اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں. وہ بتا رہا تھا کہ جی جب میں قید ہوا تو میرے والد صاحب بادشاہ اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، فیصل آباد کے ہیں، 50 لاکھ روپیہ رشوت مانگی جی راولپنڈی میں ایک آفیسر نے کیس فارغ کرنے کی، 50 لاکھ روپیہ. اور آج وہ آفیسر اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے. یہ کافی سارے، یہ تو ڈکی بھائی کا کیس آیا، پھر پیرلل میں میرا بھی کیس تھا. تو اب مجھے بتائیں ڈکی بھائی کے کیس میں جو شخص سامنے آیا اس کو ہم نے ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے، کرین پارٹی جسے کہا جاتا ہے، ان کے امیر کی موجودگی میں دعوے کرتے ہوئے سنا کہ ہم جی غیر مسلموں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اسلام کو بڑا خطرہ ہے، اسلام کو ان بچوں سے خطرہ ہے جی. یعنی 25 کروڑ کی عوام میں یہ 400 بچے جن کو پیسے کی بنیاد کے اوپر یا ان کو آپ سمجھ لیں ایک نوجوانی میں جو انسان ڈیویٹ کر جاتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر گھیر گھار کے مقدمات میں ڈالا گیا، پورے اسلام کو ان سے خطرہ ہے. میں نے سعودی عرب میں تو نہیں سنا کہ کوئی توہین مذہب کی دفعات ہوں یا اس طریقے سے لگتی ہوں. یہ سارا تماشا پورا اسلام پاکستان کے اندر ہی گھسا ہے. تو اس کی تقریر آپ سنیں، اس میں وہ اتنے دعوے کر رہا ہے، حالانکہ اس سے بھی اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باقی مولویوں سے بھی میں اگر دعائے قنوت سن لوں نا جو اوریجنل والی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو وہ نہیں آتی ہوگی. اللہم انا نستعینک و نستغفرک، شاید یہ کچھ لوگ سنا دیں، اور ترجمہ تو شاید مولوی بھی نہ سنا سکے، ان کا امیر بھی نہ سنا سکے، اور یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کون توہین رسالت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے؟ تو یہ پارٹی بنے ہوئے تھے. اور پھر جب سلوٹ ہے جسٹس اجاز صاحب کو، سردار اجاز اسحاق صاحب، ان کے والد صاحب بھی بہت آپریٹ جج تھے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں بارش کا پہلا قطرہ وہ ہیں، باقی سارے ججز بعد میں ہیں، جہانگیری صاحب بھی، محسن اختر کینی صاحب بھی، بابر ستار صاحب بھی، باقی لوگ بھی. پہلا قطرہ جو ہے وہ جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب ہے، جنہوں نے لائیو کوریج اس کی چلانا شروع کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے اور میں بھی اس کا حصہ ہوں، ان کے لیے پھکی یہ ہے کہ جو 6 جج خط لکھنے والے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ان میں سے یہ بھی شامل ہیں، جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں اور محسن اختر کینی صاحب بھی شامل ہیں. جو لوگ بیلز دے رہے ہیں توہین مذہب کی وہ سارے اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو مجھے بتائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے کہ یہ پاکستان سے توہین مذہب کی دفاع جو ہے وہ آپ نے ختم کرنی ہے؟ یہ بھائی عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا رینیسانس شروع ہو چکا ہے. یورپ میں یہی تماشے تھے 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے اندر، اور فرینچ ریولوشن آئی اور آج انہوں نے ویٹیکن سٹی کے اندر بٹھا دیا پوپ کو. ان مولویوں کو بھی نہ ہم نے جا کے نہ پہاڑوں کے اندر بٹھا دینا ہے، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اسلام کو خطرہ ان لوگوں سے.